وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، فضیلت مآب علماء و مشائخ اور مشارکین مجلس اور عزت مآب محترم حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول کی حیثیت سے رحمت عالم بن کر مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت اور استقامت چاہتے ہوئے اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ حریص اور بہت ہی زیادہ کوشاں رہتے ہوئے اور ہماری خیرخواہی فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پہلے انبیاء نے امت کی رہنمائی اور ان کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی اور رسول ہیں، اور تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت دعوت ہے۔ یہ آپ کی مدعو امت ہے جو آپ کی دعوت کے مخاطب ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس راستے سے آگاہ کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں فلاح و سعادت کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنے سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا وعدے فرمائے ہیں دنیا کے اندر حسنہ کے اور آخرت کے اندر حسنہ کے، اور اگر یہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں تو
تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے کیا فیصلہ ہے اور کیا وعید ہے کہ دنیا کے اندر بھی برائی کا نتیجہ برائی ہی ہوتا ہے، اور جو لوگ برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء بہت ہی برا انجام ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی، اور جو ہدایت کا اور سعادت کا راستہ ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چلا کے اور اس راستے پہ چھوڑ کے تشریف لے گئے، اور یہ راستہ اس طرح واضح فرما دیا کہ لیلھا کنہاریھا، رات بھی دن کی طرح روشن اور تابندہ ہے۔ اب اس راستے سے انحراف وہی کرتا ہے جو اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں چھوڑا جو جنت کے قریب کرنے والا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا نہ دیا ہو، اور کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرا دیا اور خبردار کر دیا کہ اس سے بچنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، اس کا راستہ اور اس کے ارکان اور ایمان، اس کے حقائق، اس کے تقاضے اور اسلام و ایمان کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، درجہ احسان، وہ سب بیان فرما دیا، اور اس کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے، اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، ایمان کے مقابلے میں نفاق ہے، اور احسان کے مقابلے میں غفلت اور نسیان ہے، یہ چیزیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آنے والے حالات میں جو فتنے اور جو آزمائشیں پیش آنے والی تھیں ان سے بھی آگاہ فرمایا، اور ان فتنوں سے آگاہ بھی فرمایا کہ اس طرح کے فتنے ہوں گے، اور ان سے بچنے کا راستہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے راستہ یہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا، اور آخر زمانے میں امت کو جو امتحانات پیش آنے والے ہیں، کفار، معاندین اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے دشمنوں کی طرف سے جو حالات پیش آنے والے ہیں جنہیں ملاحم کہا جاتا ہے، ان سے بھی آگاہ فرمایا، اور قیامت سے پہلے جو قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں ہیں ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا۔ تو آنے والے حالات میں جو فتنے امت کے اندر رونما ہونے والے تھے ان کے متعلق آگاہ بھی فرمایا اور بچنے کی تدبیر بھی بتائی، اور جو امت کو کفار کی طرف سے
ایسی صورت پیش آنے والی ہے کہ وہ مسلمانوں کو گزن پہنچانے کے لیے اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے. اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں رونما ہوں گی. اور یہ چھوٹی نشانیاں ہیں اشراط الساعہ الصغریٰ، اور پھر اس کے بعد اشراط الساعہ الکبریٰ، بڑی نشانیاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور امت کو بتایا کہ ان حالات میں کس طرح انہوں نے دین کے اوپر قائم رہنا ہے، اور آخر جو کچھ پیش آنے والا ہے اس سب کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. تو الحمدللہ امت مسلمہ اس دین کے اوپر جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر گئے تھے، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ اس دین کے پیرو بنے، تو اس وقت سے اس امت کے اندر الحمدللہ ایک گروہ موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس امت کا بہترین طبقہ تھے، اور تابعین اور اتباع التابعین اور تبع الاتباع یہ لوگ بھی خیر القرون کے تھے. ان کی تو اکثریت اسی دین کے اوپر اور اسی راستے کے اوپر گامزن تھی اور اسی راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ چل رہی تھی جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے. لیکن اس دور میں بھی فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس وقت صحیح راستہ کیا ہوگا. تو آج اس مجلس کے اندر فتنہ تکفیر و خروج اور منہج سلف موجودہ حالات کے تناظر میں. تو فتنہ تکفیر اور فتنہ خروج یہ دونوں فتنے ایسے ہیں. یہاں ایک بات ذرا ذہن میں واضح رہنی چاہیے. فتنہ جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کی وجہ سے انسان امتحان اور ابتلاء میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اور اسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت کو فتنہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر شر کا پہلو بھی ہوتا ہے جس سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اور خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے جس کو انسان نے حاصل کرنا اور اپنانا ہوتا ہے. جیسا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال کو اللہ رب العزت نے فتنہ قرار دیا ہے. یہ انسان کا امتحان ہے. یعنی اس میں جو شر کے پہلو ہیں، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں انسان دین کے تقاضوں کو چھوڑ دے اور ان کی محبت سے مغلوب ہو کر شریعت کے احکام و حدود کو پامال کرے، تو یہ امتحان میں ناکام ہو گیا. یہ چیز اس کے لیے بری ثابت ہوئی. اور اگر مال و اولاد کی محبت میں انسان مغلوب نہ ہو اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے، کمانے کی اور خرچ کرنے کی، اولاد کی تربیت کرنے کی اور ان کی دیکھ بھال کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نبھائے اور انہیں نیکی کے راستے کے اوپر لگانے کی کوشش کرے اور مال کو بھی حلال طریقے سے کما کے حلال راہوں میں خرچ کرے، تو یہ اس کے لیے بہترین اللہ رب العزت کا دیا ہوا وسیلہ ہے. اور اولاد جو ہے یہ اس کی بہترین کمائی ہے اور یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی چیز ہے. تو فتنہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دو پہلو رکھتی ہے، برائی کا بھی اور اچھائی کا بھی. اور انسان نے یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ فتنے کے دور میں اور فتنے کے مقابلے میں
انسان برائی والی طرف نہ جائے، اچھائی والا راستہ اختیار کرے۔ تو تکفیر کا پہلو اور تکفیر کا فتنہ اور خروج کا فتنہ، یہ ہماری اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ اس امت میں رونما ہونے والے اولین فتنے جو اس امت کے اندر پیدا ہوئے، یہ خروج کا فتنہ تھا اور تکفیر کا فتنہ تھا۔ خروج کا فتنہ یہ چونکہ تکفیر جو ہے یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اس لیے میرا خیال ہے اس کو پہلے رکھا ہے، اور خروج جو ہے یہ اس سے دوسرے درجے میں ہے۔ ہر چیز کے درجے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو دوسرے درجے میں ذکر کیا ہے۔ تو تکفیر و خروج یہ ترتیب رکھی ہے، لیکن حقوق کے اندر اور ہماری تاریخ میں فتنوں کے ظہور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو فتنہ رونما ہوا وہ خروج کا فتنہ تھا، اور یہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اس فتنے نے بالوں پر نکالے، اور یہ فتنہ امت کے اندر پیدا ہوا، اور اکثریت مسلمانوں کی اس سے محفوظ رہی، لیکن کچھ لوگ اس فتنے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس خلیفہ راشد کے خلاف خروج کر کے امت کے اندر فتنوں کا ایسا دروازہ کھول دیا کہ پھر یہ فتنوں کا دروازہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور فتنوں کا ظہور کثرت کے ساتھ ہوتا ہی چلا گیا، اور یہ آج تک جاری ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں، اللہم انا نعوذ بک من مضلات الاہواء والفتن، اللہ تعالیٰ ان گمراہ کن خواہشات اور آراء اور افکار سے اور ان گمراہ کن فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ہر دور میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے اور امت کو صحیح راستے کے اوپر، جو قرآن و سنت کا راستہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ تو خروج کا فتنہ جو ہے یہ سب سے پہلے رونما ہونے والا فتنہ تھا۔ اور خروج کیا ہوتا ہے؟ خروج کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان جو حاکم وقت ہے، مسلمانوں کا امیر اور سلطان ہے، اس کے خلاف خروج کرے، اس کی اطاعت سے انسان منحرف ہو جائے اور اس کے خلاف خروج کرے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی ولایت اور اس کی امارت کے جو حقوق ہیں، جن کی انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ان کی پاسداری کرے، وہ ان کی پاسداری کرنے کی بجائے اس کے خلاف طعن کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کے احکام ہیں ان کی پیروی نہیں کرتا اور انہیں ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ حاکم وقت کے خلاف خروج جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ خلیفہ راشد تھے جس کے بارے میں احادیث، صحیح احادیث موجود ہیں ذخیرہ حدیث کے اندر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ ہوگا، اور اس دور میں اس فتنے کے اندر یہ جانے والا جو ہے اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
ذخیرہ حدیث میں مسند امام احمد میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو ایک صحابی ان کے پیچھے گئے اور انہوں نے سر کے اوپر چادر لی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ عثمان؟ فرمایا ہاں یہ حق پر ہوگا اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے اور اس کے خلاف جو ہے یہ ایک فتنہ برپا ہوگا. تو یہ لوگ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کر رہے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان شروع کر دیا اور ایسی چیزوں کو وجہ تان بنایا اور ایسی چیزوں کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر کے اور ان کی حکومت کو کمزور کرنے اور لوگوں کو ان کے خلاف جرأت دلانے کا عمل شروع کر دیا، جو زیادہ تر جھوٹی اور بے بنیاد تھی. جیسا کہ تاریخ نے یہ ساری چیزیں محفوظ رکھی ہیں کہ جو الزامات تھے، اتہامات تھے، سب بے بنیاد اور غلط تھے اور اس میں جھوٹ زیادہ تھا اور اس میں ایسی چیزوں کو بنیاد بنایا گیا تھا واقعہ کے اندر جن کا وجود ہی نہیں تھا. ایسی چیزوں کو بنیاد بنایا گیا یا وہ چیزیں ایسی تھی جن کو رنگ دوسرا دیا گیا حالانکہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو بہرحال یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارتاً یہ بات کہتا ہوں کہ یہ فتنہ جو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عہد خلافت راشدہ کے اندر ظہور پذیر ہوا اور اس فتنے کا سبب بننے والے وہ لوگ تھے جو اس مرض کا شکار تھے جس مرض کی نشاندہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ایاکم والغلو، غلو سے بچو، غلو سے بچو. غلو جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو حد ہے شریعت کی اس سے تجاوز کر جانا، اور جو کسی چیز کا مقام ہے اس سے اس کو بڑھا دینا. غلو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی قائم کردہ حد سے تجاوز کر جانا اور جو کسی چیز کی حیثیت سطح دین کے اندر ہے اس سے اس کو بڑھا دینا. اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. قرآن مجید میں بھی اس کی ممانعت موجود ہے، لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. اور یہاں ایک بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ اہل علم ہیں، دعات ہیں، اساتذہ ہیں اور علم اور تعلم سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ بات کہی؟ ذرا اس موقع محل کو سامنے رکھیں اور پھر غلو کی خطرناکی اور اس کے امت کے اندر پرخطر ہونے کا اندازہ کریں کہ یہ کس طرح امت کے اندر خرابی کا باعث بنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرات کے موقع پر کنکر اٹھائے، چھوٹے چھوٹے مثل حصل خصفی، وہ کنکر جو کسی چیز کی طرف اس طرح پھینکا جاتا ہے، چنے کے دانے کے برابر، علماء کہتے ہیں یہ لوبیا کے دانے کے برابر، کنکر اٹھائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر لوگوں کو دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اعمال سر انجام دیے اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، اور کنکر اٹھائے اور وہ بھی لوگوں کو دکھائے، لوگوں اس طرح کے کنکر مارو اور ایاکم والغلو، غلو سے بچو. یعنی اب انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کنکر جو ہے اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے اور شیطان کی تذلیل اور اس کی تحقیر کے لیے مارے جا رہے ہیں. تو شیطان کے خلاف بہرحال ایک مسلمان کے دل میں جوش جذبہ تو ہوتا ہے، وہ اس کا جوش جذبے کا اظہار اس طرح کر سکتا ہے کہ بڑے کنکر اٹھائے اور بڑے کنکر مارے. جس طرح کے لوگ کرتے بھی ہیں، لوگ جوتے بھی مارتے ہیں اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو پکڑ مار رہے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، اور یہاں یہ فرمایا فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. یعنی شریعت نے جو اس طرح کے مسائل کے اندر بھی حدود اور نمونہ عمل پیش کر دیا ہے، اس سے تجاوز کرنا یہ مہلک ہے، یہ تباہی کا باعث ہے. اور جب تباہی کا آغاز ہوتا ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان بڑھنا شروع ہوتا ہے اور وہ بڑھتے 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 بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. یہ غلو
دین کے اندر غلو اور جو دین کے اندر کوئی نمونہ ہے اس سے تجاوز کرنا، اور جو دین کی حد ہے اس کو پھلانگنا، اور جو جس چیز کی سطح ہے اس سطح سے اس کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنطع بھی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ہلک المتنطعون، تکلف کرنے والے اور غلو کرنے والے اور کسی چیز میں حد سے بڑھنے والے، یہ تباہ ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون۔ اور یہ غلو ان لوگوں میں کہاں سے آیا تھا؟ دین کے جو تقاضے، وہ سمجھتے تھے کہ دین کے تقاضے ہیں، ان کے مطابق چلنا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ جو آپ نے تقسیم فرمائی ہے یہ تقسیم ایسی ہے کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں اور یہ عدل کے خلاف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اب عدل کو قائم کرنے کے معاملے میں وہ آدمی یہ سمجھتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معیار پر نہیں ہے جو عدل کا تقاضا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کر دیا اور اس کا اظہار بھی کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقاضا بھی کیا کہ اس کو سزا دی جائے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو۔ لیکن یہ فرمایا کہ اس کی نسل سے اور اس کے ساتھیوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یقولون من قول خیر البریہ، جو بات بہت اچھی کریں گے لیکن وہ دین کے اندر سے نکل جائیں گے، کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر شکار کے اندر سے پار ہو جاتا ہے، اس طرح وہ دین سے نکل جائیں گے۔ تو یہ غلو کا عنصر جو تھا وہاں سے شروع ہوا، اور یہ بڑھتے بڑھتے ان لوگوں میں یہاں تک بڑھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو راشدی دور تھا، علی منہاج النبوہ تھا ان کا طریقہ حکومت اور ان کا نظام حکومت، جو بالکل علی منہاج النبوہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کے مطابق، وہ بھی ان کے معیار کے مطابق پورا نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، اور پھر ان باتوں کو ذریعہ بنایا اور ان سے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جن کے مقاصد اور تھے، یہودیوں نے، اور یہودیوں کے پروردہ اور ان کے سکھائے اور پڑھائے ہوئے لوگوں نے ان کو ذریعہ بنایا، اور ان لوگوں کو استعمال کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اقدام کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید ہو گئے۔ تو یہ خروج کا فتنہ امت کے اندر سب سے پہلے رونما ہونے والا فتنہ تھا، اور اس کا سبب کیا تھا؟ غلو، حد سے تجاوز، حد سے تجاوز، اور شریعت کی جو حدود ہیں ان کو ملحوظ نہ رکھنا اور ان سے تجاوز کرنا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رویہ تھا، کبار صحابہ ان کے ساتھ تھے اور وہ خلیفہ راشد تھے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے قطعاً پس و پیش نہیں کیا تھا، آگے پیچھے نہیں ہوئے تھے، وہ اسی راستے کے اوپر چل رہے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک تو حضرت عمر کی ہیبت بڑی تھی اور دوسری صحابہ کی کثرت تھی، اس لیے وہاں اس طرح کی صورتحال پیش نہیں آ سکی۔ لیکن یہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے اور فتنے کا دور شروع ہو گیا تھا، اس لیے یہ فتنہ امت کے اندر چل نکلا اور ایک بہت بڑی فتنے کی فضا پیدا ہو گئی، اور اس طرح کی کیفیت میں لوگ چلے گئے کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ بھی پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ خروج کا فتنہ جو تھا یہ امت کے اندر رونما ہونے والا پہلا فتنہ تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا سبب یہ غلو تھا، اور یہ غالی لوگ جو تھے پھر یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں شامل ہوئے، اور پھر یہ غلو ان کے دل و دماغ کے اندر جو یہ غلط ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ان لوگوں کو
چھوڑا نہیں اور ان کے ذہن سے یہ بات نکلی نہیں، یہ بڑھتی رہی. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ کوئی کینسر کا عارضہ ہوتا ہے یا کوئی زہرناک مادہ ہوتا ہے جسم کے اندر، اور اس کے جو اصول ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ غلو کا جو جرثومہ تھا ان کے دل و دماغ میں، یہ بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، تو حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ جنگ جمل کے بعد، جنگ صفین کے بعد، اور جب معاملہ تحکیم پر پہنچا تو ان لوگوں نے یہ جو فتنہ پرداز تھے، جو خروج کا فتنے کا شکار ہوئے تھے، ان لوگوں نے تکفیر کا جھنڈا اٹھا دیا، امت کے اندر تکفیر کا جھنڈا اٹھا دیا، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کر دی، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تکفیر کر دی، اور جو جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے ان کی بھی تکفیر کر دی، صفین والوں کی بھی تکفیر کر دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تکفیر کر دی، اور جو حکم تھے اور جو اس پر راضی ہوئے تھے ان سب صحابہ کی تکفیر کر کے یہ لوگ امت کے اندر اس تکفیر کے فتنے کے علم بردار بن گئے. اور انہوں نے ان کبار صحابہ کو، جن میں سے مبشرین بالجنہ بھی تھے، جن میں وہ لوگ بھی تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو راضی تھے، اور جو وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان میں مہاجرین تھے اور ان میں کبار صحابہ تھے، تو ان کے خلاف انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کر دیا، تکفیر کا فتنہ، اور ان کے اوپر کفر کا حکم لگا دیا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنہ پردازوں کے متعلق جو بات کہی وہ یہ ہے کہ جب تم ان کو پاؤ تو انہیں قتل کرو، انہیں قتل کرو. یہ جو امت کے اندر تکفیر کا فتنہ کھڑا کرنے والے اور تکفیر کا دروازہ کھول کے ان امت کے خیار کو، ابرار کو، اور امت کے بہترین لوگوں کو جن لوگوں نے کافر ٹھہرایا اور ان کے اوپر یہ کفر کا فتویٰ لگایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں قتل کرو، اور فرمایا اگر مجھے مل جائیں تو میں انہیں اس طرح قتل کروں جس طرح عاد و ثمود کو قتل کیا گیا تھا، میں ان کو اس طرح سزا دوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے مقابلے میں تم اپنی عبادت کو بھی کمتر سمجھو گے، اور یہ قرآن بھی پڑھیں گے، اور یہ لوگ دوسرے دین کے معاملات کے اندر التزام کریں گے، ان چیزوں میں تم سے آگے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے اندر جو اصل مرض ہے وہ یہ کہ قرآن پڑھیں گے ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا، اور انہیں دین کی سمجھ نہیں ہوگی، دین کی سمجھ نہیں ہوگی، دین کی فقہ اور دین کے فہم سے یہ لوگ عاری ہو گئے، باتیں کرتے ہیں دین کی لیکن فقہ اور فہم کے بغیر. اور یہ فقہ اور فہم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا اور اس کا فضل ہوتا ہے، یہ صرف معلومات کا نام نہیں ہوتا. فقہ اور فہم جو ہے یہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور ففہمناہا سلیمان، اللہ رب العزت جس پر فضل فرماتے ہیں اس کو فہم عطا فرماتے ہیں اور اس کو فقہ سے نوازتے ہیں. اور یہ علم سے ایک اوپر کا درجہ ہے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا علم ہونا اور ایک ہوتا ہے پھر اس کا صحیح فہم ہونا اور اس کے اندر انسان کو تفقہ حاصل ہو اور اس کی حیثیت کا پتہ ہو اور اس کے تمام جو متعلقات ہیں ان کی ترتیب کیا ہے اور ان کے تقاضے کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو انسان پیش نگاہ رکھنے والا ہو تو وہ اس چیز کی فقہ ہوتی ہے. اور فقہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دین ہے، جسے اللہ تعالیٰ اس سے نوازنا چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں. تو
یہ لوگ دین کی فقہ اور فہم سے عاری تھے، تو ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ امت کے اندر ان لوگوں کی تکفیر کا سلسلہ شروع کر دیا جو امت کے خیار تھے، اخیار اور ابرار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی سند ان کو حاصل تھی۔ ان لوگوں کی زبانیں ان کے خلاف، اور پھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ پہلے بغاوت کی تھی، خروج کیا تھا، اور دوسرا انہوں نے پھر تکفیر کا سلسلہ شروع کر دیا، اور پھر مسلمانوں کے اندر خون ریزی شروع کر دی، قتل و غارت شروع کر دی، اور قتل و غارت بھی اس طرح شروع کی کہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کی خون ریزی کر رہے ہیں، اور جو اہل الاوثان اور مشرکین ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، مشرکین کو چھوڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو تہ دیکھ کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے، اور اس میں سبق بھی ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہی ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ان لوگوں کو جا کر سمجھایا جو اس فتنے کا شریک تھے، اور ان کے ساتھ مکالمہ کیا، ان کے سامنے حق رکھا، تو ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد، کوئی چھوٹی تعداد نہیں، ہزاروں میں وہ لوگ تھے جو پلٹ کے واپس آ گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا اس فتنے سے، اور وہ اس گروہ سے الگ ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو اسی کے اوپر اڑے رہے اور انہوں نے اصرار کیا، تو پھر ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقدام کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پوری ہوئی کہ ان کو وہ جماعت ان سے لڑے گی اور انہیں قتل کرے گی اقرب الطائفتین الی الحق، جو حق کے زیادہ قریب ہوگی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی جو ان لوگوں کے ساتھ معرکہ آرا ہوئی، اور ان کے ساتھ جنگ کر کے انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ تکفیر کا فتنہ دوسرا فتنہ تھا جو ان لوگوں کے ذریعے امت کے اندر آیا جن لوگوں نے حضرت عثمان کے دور میں خروج کیا تھا۔ تو یہ خوارج کے نام سے جانے جانے والا گروہ ہے جو پہچانا جاتا ہے خوارج کے نام سے، اور خوارج جو ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دور میں تھے اور اس کے بعد ختم ہو گئے، نہیں، خارجیت یہ ایک فکر ہے، اور اس فکر کی بنیاد ہے غلوف، اور اس کی بنیاد ہے تنطع، اور اس کی بنیاد ہے تکلف، اور اس کی بنیاد ہے خروج، اور خروج ایک یہ ہے کہ ائمہ اور غلاة کے خلاف کیا جائے، اور دوسرا خروج کا ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر انسان الگ ہو جائے، مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے، اور مسلمانوں کی جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، علیکم بالجماعہ، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی وہی الجماعہ، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفرقۃ الناجیہ ہے اور یہ طائفہ منصورہ ہے، طائفہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، یہ صحابہ کی جماعت، اور صحابہ کے پیروکار التابعین لہم بإحسان، تابعین، اتباع التابعین اور تبع الاتباع، اور پھر ان کے راستے کے اوپر چلنے والے، اس وقت تک جب تک اللہ رب العزت کو اس دین کو قائم رکھنا ہے اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ رکھنا ہے، اس وقت تک جو اس دین پہ چلنے والے ہیں یہ ہے مسلمانوں کی جماعت، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے جو اس منہج اور راستے پر ہے جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چلا کر گئے تھے اور چھوڑ کر گئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اسی کے اوپر قائم رہنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی،
عضو علیہا بالنواجذ۔ تو یہ راستہ، یہ جماعت ہے جس جماعت کے ساتھ رہنا ہے اور اس سے الگ نہیں ہونا، اس سے نکلنا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ایک تو حکام اور غلاة کے خلاف خروج کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا خروج اس جماعت سے ہوتا ہے، اور اس جماعت سے نکل کر یہ الگ فرقہ اور گروہ بنا لیتے ہیں۔ اور الگ فرقہ اور گروہ بنانے کے لیے ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں جو ان اصولوں اور ان مبادی میں سے نہیں ہیں جن کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی بنیاد تھی۔ ایمانیات اور اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، اور جو دین کا اعلیٰ ترین مقام ہے احسان، اس کے اوپر ان کی بنیاد نہیں ہوتی، یہ اور چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے حکم کے مسئلے کو بنیاد بنایا کہ ان الحکم الا للہ، اور جو اللہ کے سوا کسی کے لیے یہ کہتا ہے کہ وہ حکم دے سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا اور وہ مشرک ہو گیا۔ اور اسی طرح کا ان کے اور بھی نظریات ہیں۔ اب چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے خوارج کے متعلق تفصیل سے بات کرنا، اس لیے اب ادھر نہیں جائیں گے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں جو جزوی ہوتی ہیں، اور ان جزوی چیزوں کو بنیاد بنا کر سارے دین کو اسی کے اوپر گھما دیتے ہیں، اور اسی کے اوپر دین کا دار و مدار بنا دیتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو دین ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو یہ امت کے اندر سے، اس جماعت کے اندر سے بھی نکل جاتے ہیں۔ امت کے اندر سے نکلنے کا یہ معنی نہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلمانوں سے خارج نہیں ہوتے، رہتے تو مسلمان ہی ہیں یہ، البتہ اس جماعت کے اندر سے نکل جاتے ہیں جس جماعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اور جس جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نصیب ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے، اور ان کے راستے کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ امت میں سے نہیں نکلے، یعنی ملت میں سے نہیں نکلے، اس لیے کہ اگرچہ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جہنمی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس وقت کے جو کبار صحابہ تھے، ان خوارج کے بارے میں ان کی تکفیر کے باوجود اور ان کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے باوجود ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، حالانکہ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ جہنمی ہیں اور بدترین قسم کے جہنمی ہیں، لیکن یہ ملت سے خارج نہیں ہے، امت مسلمہ سے خارج نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور کبار صحابہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا کے ان کو ملت سے خارج قرار نہیں دیا تھا۔ تو البتہ یہ اس جماعت میں نہیں رہے، اس جماعت سے نکل گئے جو جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تشکیل فرمائی ہے، صحابہ کی جماعت اور ان کے راستے کے اوپر چلنے والی جماعت، اور اس جماعت میں رہنے کی کوشش کرنا ہر دور میں یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، اس جماعت سے نہ نکلیں۔ اور یہ جو جماعتیں آج کل بنی ہوئی ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں اور اپنا وہ راستہ اور منہج بنائیں جو ان صحابہ کا منہج اور راستہ تھا۔ اور یہ ہمارے اس دور کے جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے دین کی تجدید فرمائی، ان کا اس دور میں اس چیز کو اجاگر کرنا اور اس پر زور دے کے اس کو لوگوں کے لیے پیش کرنا کہ قرآن و سنت اور منہج السلف اور فہم السلف اور تعامل السلف، اور سلف اس امت کے بہترین لوگ جو پہلے گزر گئے اور وہ ختم نہیں ہوئے، ان کا تسلسل جاری ہے، وہ چلے آ رہے ہیں، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، تبع الاتباع اور التابعون لهم بإحسان، یہ اس وقت تک رہیں گے حتی یاتی امر اللہ، جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں آ جاتا۔ اور دین قرآن و سنت کی صورت میں بھی محفوظ ہے، اور اس راستے کے اوپر چلنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور قائم ہیں اور ظاہرین ہیں، وہ زیر زمین نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ چھپے ہوئے ہوں اور کوئی انہیں جانتا نہ ہو، نہیں، ان کی دعوت الحمدللہ بالکل واضح ہے اور مبرہن ہے اور
بالکل پوری طرح روشن اور عیاں ہے جاننے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے، قبول کرنے والوں کے لیے وہ پوری طرح واضح طور پر موجود ہے. وہ جب چاہیں اسے جان سکتے ہیں. وہ قرآن و سنت کی صورت میں اور قرآن و سنت کے دعات کی صورت میں اور قرآن و سنت کی طرف بلانے والے اہل علم کی صورت میں الحمدللہ دنیا کے اندر موجود ہیں. اور پوری طرح اللہ رب العزت نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے حق بیان بھی کیا ہے اور اپنے عمل کے ساتھ اس پر چل کے بھی دکھایا ہے کہ یہ ہوتا ہے راستہ. تو فتنہ تکفیر و خروج، یہ خوارج جو تھے یہ اس دور میں ختم نہیں ہوئے. یہ خوارج کا فکر جو ہے یہ امت کے اندر باقی رہا. اور معتزلہ جو ایک گروہ پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر، اور یہ لوگ وہ تھے جو اس فکر کے تحت کھڑے ہوئے کہ دین کو عقل کے مطابق بنایا جائے، دین کو عقل کے مطابق بنایا جائے. اور جہاں دین کا اور عقل کا کوئی ٹکراؤ اور تضاد دکھائی دیتا ہے وہاں دین کو ایسا معنی اور مفہوم دیا جائے جو عقل کے ساتھ موافقت رکھتا ہو. تو انہوں نے دین کے مقابلے میں عقل کو مقدم کر لیا. یہ اس دور کے ریشنلسٹ تھے. ریشنلزم، عقلانیت یعنی عقل کو مقدم کرنے والے، تو یہ لوگ تھے. تو ان لوگوں کے اندر ان خوارج والا ذہن جو تھا وہ منتقل ہو گیا. انہوں نے ویسے تو دین کے وکیل بن کے اور دین کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور دین کو سر بلند کرنے کا ان کے اندر جذبہ تھا کہ دین اونچا رہے، لیکن ان لوگوں سے دین کو فائدہ نہیں پہنچا بلکہ ان لوگوں نے دین کے نادان خیرخواہوں اور دوستوں نے دین کو نقصان پہنچایا. انہوں نے نصوص کو اور قرآن و سنت کو کمزور کیا اور عقل کو مقدم کر کے اس کو بالادست بنا کر دین کو اس کے تابع کر دیا اور امت کے اندر ایک عقل پرستی کا نیا فتنہ کھول دیا، جس کی وجہ سے قرآنی آیات کی بھی تعویل کی گئی اور احادیث کی تعویل بھی اور انکار بھی کیا گیا، اور عقائد کے اندر بھی ایسی چیزیں داخل کی گئی جو کہ صحیح نہیں تھی. اور ان کے اصول میں، ان معتزلہ کے اصول میں یہ چیز تھی جو ان خوارج کے یہاں تھی. ایک تو یہ کہ جو ایسے حکام ہیں جو ان کے خیال میں پورے دین کے اوپر کاربند نہیں ہیں عملی طور پر، اور کسی معاملے میں بھی ان میں کمزوری نظر آتی ہے، ان کے خلاف خروج کرنا چاہیے. یہ ان معتزلہ کا موقف تھا اور یہ ان کے اصولوں میں سے ایک ہے جس کو وہ کہتے ہیں اقامت العدل اور انکار منکر اور امر بالمعروف. عدل قائم کرنا، معروف کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ جو ان کے اصول خمسہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے. عدل قائم کرنا اور معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، اس کا معنی وہ یہ لیتے ہیں کہ جو حاکم ان کے منہج کے مطابق یا ان کے ذہن کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اقامت عدل کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہا، اس کے خلاف خروج کرنا چاہیے، اس کے خلاف خروج کرنا چاہیے. خوارج کے ذہن میں بھی یہی تھا اور ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے، اور یہ فکر امت کے اندر رہا ہے. اور انہی لوگوں سے شیعہ کے اندر بھی یہ فکر گیا ہے. شیعہ کے اندر بھی یہ معتزلی اور خارجی فکر کا عنصر موجود ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ائمہ کے خلاف خروج کرنا چاہیے جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس درجے پر نہیں ہے جو درجہ ہمارے ذہن میں ہے دین کو قائم کرنے کا. اور اسی طرح جو آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس مرتکب گناہ آدمی کے متعلق اگر وہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے متعلق یہ ذہن رکھنا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شریعت سے منحرف ہو جاتا ہے اور دین سے خارج ہو جاتا ہے اور ایسے کفر کا ارتکاب کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ خالد مخلد فی النار ہوتا ہے. مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار قرار دینا. یہ جو خوارج تھے ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جو کبیرے کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے
اور شراب پیتا ہے یا اور کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جو قبائل میں آتا ہے، تو یہ چیزیں چونکہ ایمان ہیں اور ایمان کا حصہ ہے، تو اس لیے جب اس نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا تو اب اس کا ایمان نہ رہا، اور ایمان جو ہے یہ ایک ایسا کل ہے، اس کے اندر تجزی نہیں ہوتی، پورا ایمان ہوگا، اور اگر ایمان کا کوئی جز جو ہے وہ ناقص ہو گیا تو باقی ایمان جو ہے وہ بھی ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ کبیرے کا مرتکب جو ہے، کبیرے کا ارتکاب کرنے والا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایسے کفر کا ارتکاب کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مخلد فی النار ہوتا ہے۔ ان معتزلہ نے اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر کے اور اس کو اصلاح کر کے یہ کہا کہ وہ مسلمان تو نہیں رہتا، اس کا ایمان تو قائم نہیں رہتا، اس کا ایمان تو مجروح ہو جاتا ہے اور وہ اس ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جو شریعت میں مطلوب ہے، اور وہ کافر بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے بالکل خارج ہو کے ان کافروں کی طرح ہو جائے جو بالکل کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو کبیرے کا ارتکاب کرنے والا ہے یہ ایسے مقام پر آ جاتا ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان میں ہے۔ اس کو وہ کہتے تھے کہ جو فاسق اور دین کے بعض احکام کی تعمیل نہ کرنے والا اور بعض گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، یہ کفر اور ایمان کے درمیانی درجے میں ہوتا ہے، جس کو منزلہ بین المنزلتین وہ کہتے ہیں، ایمان اور کفر کے درمیان کی مقام ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ نہ تو مومن ہے کہ جنت میں جائے اور نہ یہ کافر ہے کہ اس کے ساتھ ان کافروں والا معاملہ کیا جائے جو دنیا میں کافر ہیں، اور یہ اس درمیانے درجے میں ہے، لیکن اس کے لیے شفاعت نہیں ہے اور اس کے لیے جہنم ابدی ہے، مخلد فی النار ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے صرف وہ اس کے ان میں اور خوارج میں فرق کوئی نہیں، نتیجے کے اعتبار سے یہ بھی ابدی جہنمی ہے، خوارج بھی اس کو ابدی جہنمی کہتے ہیں، لیکن نام کے اعتبار سے وہ کہتے تھے کافر ہے اور یہ کہتے تھے فاسق ہے، اور یہ ایمان اور کفر کے درمیان کا درجہ ہے، صرف نام کا فرق ہے، باقی انجام کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز کے اوپر متفق ہیں۔ تو انہوں نے مرتکب کبیرہ کی تکفیر کا نظریہ قائم کیا اور حکام کے خلاف خروج کا نظریہ قائم کیا، اور یہ نظریہ امت کے اندر قائم رہا ہے، کتابوں میں بھی اور عقائد کی کتابوں میں بھی، اور شیعہ افراد کے اندر بھی، زیدیہ کی تاریخ میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے، اور یہ جو اثنا عشری جعفری ہیں ان کے اندر بھی یہ سلسلہ رہا ہے، اور بھی کئی گروہوں کے اندر اس طرح کے فکر کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، اس لیے کہ جو ایک دفعہ فتنہ امت کے اندر شروع ہو گیا پھر وہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ خوارج کا فکر امت کے اندر سے ختم نہیں ہوا، یہ چلتا رہا، یہ موجود رہا، اور پھر ہر دور میں بعض لوگ اس سے متاثر ہوئے، کوئی تھوڑے درجے میں، کوئی زیادہ درجے میں، اور یہ جو 20ویں صدی گزری ہے، 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی کا جو زمانہ گزرا ہے، اس میں مسلمانوں کے اندر سیاسی تحریکیں شروع ہوئی اور انقلاب مسلمانوں کے اندر آنے شروع ہوئے، اور جو استعمار تھا، سامراجی استعمار یورپ کا، اور جو دوسرے غیر مسلم ملکوں کا استعمار تھا، فرانس کا تھا یا برطانیہ کا تھا یا رشیا کا تھا یا اور اس طرح کے جو ممالک تھے، پرتگالی تھے یا اور تھے، ان کے استعمار کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کیا، وہاں اپنی حکومتیں بنائیں، اور پھر ان کے خلاف جب تحریک شروع ہوئی، آزادی کی تحریکیں مسلمان ملکوں کے اندر، تو مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جن کا یہ فکر تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی حکومت قائم کرنی چاہیے اور اسلامی نظام اپنے معاشرے کے اندر قائم کرنا چاہیے، اور اسلامی نظام کے مطابق اپنے ملکوں کے تمام معاملات کو چلانا چاہیے۔ اس چیز کی دعوت شروع ہوئی، اور بر صغیر میں بھی یہ دعوت کھڑی ہوئی، اور لوگوں نے اس دعوت کا علم بلند کیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا۔
تو عرب ملکوں کے اندر بھی یہ سلسلے چلتے رہے، مغرب کے اندر، الجزائر کے اندر، سوڈان کے اندر، مصر کے اندر، اور اسی طرح دوسرے عرب ملکوں کے اندر، اور ادھر بر صغیر میں بھی یہ سلسلے چلتے رہے. اور اسی دور میں یہ امت کے اندر ایک فکر رائج ہوا، اور وہ کیا تھا کہ شریعت کا نظام قائم کرنا چاہیے، اور جو شریعت کے نظام کے خلاف حکومتیں قائم ہیں، یہ حکومتیں مسلمانوں کی ایسی ہیں کہ جو طواغیت ہیں، طاغوت ہیں، اور ان کے خلاف قوت کے ساتھ خروج کرنا چاہیے اور انہیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ مصر کے اندر اس طرح کی تحریک قائم ہوئی، اور یہاں بھی اس طرح کی تحریک چلی، لیکن جو اس کے مؤسس اور بانی تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تشدد والا راستہ جو ہے نا امت کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اس میں انہوں نے ترمیم کر کے اس میں تبدیلی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم قوت کے ذریعے تبدیلی لانا نہیں چاہتے. لیکن ابتدا انہوں نے جب کی تھی تو یہی کہا تھا کہ اس وقت کے جتنے مسلمان تھے ان سب کے اوپر انہوں نے نقد کیا، سیاسی لوگوں کے اوپر بھی اور غیر سیاسی لوگوں کے اوپر بھی، اور پھر انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، اور اس کی بنیاد پر لوگ ان کے ساتھ جمع ہوئے. اور پھر جب عملی طور پر مشکلات پیش آئیں تو انہوں نے اس میں ترمیم کر دی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا راستہ جو ہے وہ انتخابی سیاست کا راستہ ہے، ہم اس انتخابی سیاست کے ذریعے امت کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس میں تبدیلی کر کے لچک پیدا کر دی. کچھ لوگ ان سے الگ ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نے تو وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جو آپ نے شروع کیا. اور ادھر مصر میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو حکومت نے ان کے خلاف سخت اقدام کیا، اور ان کی قیادت کو جیلوں میں ڈال کے پھانسیوں پہ لٹکا دیا. اور پھر اس دور میں جو انہوں نے کتابیں لکھی اور جو انہوں نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا، اس میں اس چیز کا عنصر تھا کہ یہ لوگ مظلوم تھے، یہ لوگ مظلوم تھے، ستم رسیدہ تھے، اور جیلوں میں بند تھے، اور ان کے لیے زندگی کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے، انہیں پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. تو پھر ان کے اندر شدت پیدا ہوئی، اور انہوں نے یہ دعوت دی کہ ان حکام کے خلاف نکلنا چاہیے، ان کے خلاف خروج کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف انقلاب برپا کرنا چاہیے. اور مصر میں بھی یہ کوششیں ہوئی، اور دوسرے علاقوں میں بھی یہ کوششیں ہوئیں، شام میں بھی یہ کوشش ہوئی، اور موجودہ کوشش جو تھی یہ بھی شروع ہوئی، لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور مصر میں بھی حکومت بھی مل گئی، لیکن اس کے بعد جو نتائج بالکل الٹ ہو گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور یہاں کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ جو ہے ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا. سوڈان میں بھی اس طرح کی صورت پیدا ہوئی، الجزائر میں بھی یہ کوشش کی گئی، اور بھی جگہوں پر اس طرح کے انقلابات آئے، لیکن کوئی نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوا. تو حکام کے خلاف خروج کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس 20ویں صدی کے اندر، اور پھر اس کے بعد 21ویں صدی کے اندر، اس کا ایک تو سبب یہ فکر ہے جو معتزلہ سے نکل کر ان کے اندر آیا ہے. حالانکہ اس کے مقابلے میں امت مسلمہ کے جو ائمہ ہیں وہ ائمہ اربع، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام بخاری، اور اسی طرح دوسرے ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ و اجتہاد، ان کا یہ متفق علیہ منہج رہا ہے کہ ہم ولاۃ الامر کے خلاف خروج نہیں کرتے. ہمارا یہ راستہ نہیں ہے کہ جو ولی الامر ہے اس کے خلاف خروج کیا جائے. یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو منحرف تھے، جو غلط راستے کے اوپر چلنے والے تھے، خوارج تھے، معتزلہ تھے، ان لوگوں کا یہ راستہ ہے. یا یہ شیعہ تھے، یہ زیدی تھے، ان لوگوں کا یہ راستہ ہے. ان لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا. ہمارا یہ راستہ نہیں ہے کہ ائمہ کے خلاف، ولاۃ الامر کے خلاف خروج کیا جائے. اور یہاں میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا کہ ان حکام کے بارے میں موقف کیا رکھنا چاہیے. موقف جو ہے وہ بڑا تفصیل کا تقاضا کرتا ہے،
بڑا تفصیل کا تقاضا کرتا ہے، اور اسے اس طرح اجمال کے ساتھ بیان کرنا جو ہے نا یہ بہت ساری الجھنوں کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اس کا دراسہ کرنے کے لیے تو کچھ وقت چاہیے، ایک آدھ نشست کا یہ موضوع نہیں ہوتا۔ اس طرح کے مسائل کو سمجھنے کے لیے بہت وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تحمل اور برداشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور آپس میں جو ہے نا مکالمے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے، اور شبہات کا اور اشکالات کا جواب دیا جائے۔ اس لیے میں ان حکام کے بارے میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جو مسلمان حکام ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے خلاف خروج جو ہے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں حکمران ان کی اطاعت کرنی چاہیے، فی المعروف، معصیت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور جب لوگوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور اگر وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو دینی راستہ نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، الا ان تروا کفرا بواحا، اگر کفر بواح دیکھو تو پھر ان کے خلاف نکلنے کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات میں قاعدے کی آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ کفر بواح بھی اگر کسی حاکم کا نظر آئے، کفر بواح بھی کھلا کفر بھی نظر آئے کسی کا، تو اس کے خلاف خروج کی بھی اجازت نہیں دیتی شریعت، جب تک آپ صحیح طریقے سے اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ہو، اور آپ کے اس خروج کے جو نتائج ہیں ان کے بارے میں تمام جو اولی الامر ہیں، اہل الحل والعقد ہیں، علماء، سیاسی بصیرت رکھنے والے، معاشرے کے اندر فہم و فراست رکھنے والے، یہ سارے لوگ جب تک اس بات پر متفق نہ ہوں کہ اس طرح کے خروج کا نتیجہ مثبت ہوگا اور مسلمانوں کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر تو اس طرح کا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کے بغیر ان لوگوں کے خلاف بھی خروج جبکہ مسلمانوں کے لیے اور مصیبت کا باعث بنے وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ کفر بواح کے خلاف بھی خروج جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دین کے جو اصول ہیں ان میں سے سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، جو مفاسد ہیں ان کو ختم کرنا اور ان سے محفوظ رہنا یہ پہلے ہے مصلحت کے حاصل کرنے سے۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ دین کو قائم کیا جائے اور شریعت کا نظام لے کے آیا جائے، لیکن آپ امت کے لیے مصیبت بن جائیں اور امت کے لیے آپ ایک ایسا فتنہ کھڑا کر دیں، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو ان لوگوں کے لیے مصیبت نہیں بنے گا جو اس کے مرتکب ہیں، بلکہ سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ یہ جو فتنہ ہے یہ امت کے لیے بہت مہلک ثابت ہوتا ہے، اور یہ مصر کے اندر بھی، اور اسی فکر سے متاثر ہو کر وہ ایک مشہور شخصیت ہیں جنہوں نے ایک جماعت کی تشکیل کی، اور اس جماعت کی تشکیل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی قوتیں ہیں، امریکہ ہے، اس کے حلیف ہیں، اور اس طرح کی جو عالمی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں، ہم انہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دھماکے کیے سفارت خانوں کے اوپر، ان کے لوگوں کو پکڑ کے انہیں قتل کیا، انہیں نشانہ بنایا، اور بھی انہوں نے ان کے خلاف طریقے اختیار کیے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن امت کے علماء نے ان کی تائید نہیں کی۔ امت کے علماء نے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو امت کے کبار علماء تھے، انہوں نے اس راستے کی تائید نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ امت کے اندر فتنے کا دروازہ کھولنے والا راستہ ہے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن قدر اللہ و ما شاء فعل، لوگ کون کسی کی بات سنتا ہے؟ مصر میں بھی یہ ہوا، شام میں بھی یہ ہوا، قرآن اور اس کا راستہ لوگوں نے یہ نہیں بتایا، ہاں یہ بتایا ہے کہ آپ دعوت دیں، آپ دعوت دیں اور آپ اصلاح کا کام کریں، اور دعوت حکام کو بھی دیں، اور دعوت خواص کو بھی دیں، اور دعوت امت کے ہر طبقے کو دیں۔ صرف
کمزور لوگوں تک اپنی دعوت کو محدود نہ رکھیں، اپنی دعوت امت کے خواص تک بھی پہنچائیں، ملا القوم تک بھی اپنی دعوت پہنچائیں، اولی الامر تک بھی اپنی دعوت پہنچائیں۔ لیکن اولی الامر کو دعوت دینے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ان کو للکارا جائے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے ان پر تان کیا جائے اور ان کی برائیوں کی تشہیر کی جائے۔ یہ چیزیں نصوص کے اندر موجود ہیں کہ اس طرح کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نصح اور خیرخواہی کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو مؤثر اور جس کے قبول ہونے کا امکان ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر بھی صبر کرنا چاہیے، اور پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج میری دعوت کو قبول نہیں کیا تو میں اس کے خلاف جتھا بندی شروع کر کے میں اس کے خلاف مظاہرے شروع کر دوں۔ یہ جو راستے ہیں یہ صحیح راستے نہیں ہیں، اہل سنت کا یہ راستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال تکفیر کا فتنہ اور خروج کا فتنہ یہ خوارج سے شروع ہوا ہے، معتزلہ اس کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، شیعہ کے اندر یہ رہا ہے، اور اسی فکر سے متاثر ہو کر اس 20ویں صدی کے اندر اور 21ویں صدی کے اندر جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے، ان لوگوں نے اہل سنت کی پرانی کتابوں سے اور اس سے پہلے قرآن و سنت سے اور اہل سنت کی جو منہج کی کتابیں ہیں، عقیدے کی، توحید کی، اور جو اسماء و صفات کے متعلق اور توحید کے متعلق علماء نے لکھا ہے، ان کتابوں سے انہوں نے رہنمائی نہیں دی، اور جو اس وقت امت کے علماء تھے ان سے بھی انہوں نے رہنمائی نہیں دی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ لوگ ادھر ادھر کی آیات کو جمع کر کے اور احادیث کو جمع کر کے اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے انہیں ثابت کر کے لوگوں کو ان کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے جو زیغ و ضلال کا شکار ہوتے ہیں، ٹیڑھے فکر کا اور گمراہی کا راستہ ان کا غلط ہو جاتا ہے، اور سوچ اور فکر ان کی ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بعض آیات کو اور بعض احادیث کو سامنے رکھا اور ان کی بنیاد پر ایک منہج اور ایک راستہ اور ایک طریقہ امت کے لیے متعین کر دیا۔ حالانکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی سارے قرآن کو سامنے رکھنا چاہیے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ساری حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے، اور دین کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فہم و تعامل کو سامنے رکھنا چاہیے، قرون الخیر تابعین اور تبع تابعین کے منہج کو سامنے رکھنا چاہیے، ائمہ مجتہدین اور فقہاء محدثین کے طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے انسان مجتہد بن جائے تو پھر انسان کے لیے یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہوا کا شکار ہو جائے، کہیں جذبات کا شکار ہو جائے، کہیں غلط فہمی کا شکار ہو جائے، اور پھر امت کو اپنے پیچھے بلانا اور امت کو اپنے پیچھے لگانا، پھر اس کی وجہ سے جو انحراف اور جو نتائج اور عواقب سامنے آتے ہیں انسان اس کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، الائمۃ المضلین، ایسے رہنما جو اس راستے سے برگشتہ کرتے ہیں جو راستہ استقامت والا راستہ ہے اور جو صراط مستقیم ہے، قرآن و سنت والا راستہ ہے، جو صحابہ والا راستہ ہے، جو مسلمانوں کی جماعت والا راستہ ہے، اس سے الگ ہوتے ہیں۔ تو تکفیر کا فتنہ، اب ٹائم تو ختم ہو رہا ہے، تکفیر جو ہے اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، اور اس کے لیے کیا منہج ہے جسے سمجھنا چاہیے اور جسے پیش نگاہ رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت ہی طویل الذیل موضوع ہے، اور اسے ایک آدھ مجلس میں نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے لیے تو میں محترم عزیز گرامی ابو بکر صاحب سے کہوں گا کہ اس طرح کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے کہ علماء جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کا دراسہ کریں کہ تکفیر کے اصول اور ضوابط کیا ہے، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کے بغیر اس معاملے میں تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے، ویسے ان کے ساتھ ہمارا اتفاق تو نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے یہ بات لکھی، وہ ایک جماعت کے فرد تھے، انہوں نے کہا دعات لا قضات، آج امت کو دعات کی ضرورت ہے، قاضیوں کی ضرورت نہیں ہے۔
امت کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کو بتائیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، اس کی طرف آؤ، صحیح راستہ اختیار کرو۔ فیصلے کرنے والے کہ یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان قاضیوں کی اور ان ڈگریاں دینے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کو داعی اور حکمت کے ساتھ دعوت دینے والوں کی ضرورت ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ دعات اللہ قدات کہ لوگوں کو دعوت دی جائے اور لوگوں کے اوپر فیصلے نہ کیے جائیں، حکم نہ لگایا جائے کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء نے جہاں یہ بتایا ہے کہ ایمان، اسلام، احسان، یہ بھی وہ ہے جس کو اللہ نے قرار دیا اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے اور یہ احسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ چیز ہے۔ تو جو اس کی ضد ہے کفر، یہ بھی اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے اور یہ ارتداد ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، یہ ردہ ہے۔ اور اس کو بیان کیا ہے ان لوگوں نے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو فقہ و استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان لوگوں نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے۔ ان کو اگر اردو کا ترجمہ پڑھ کے اور حدیثوں کا ترجمہ پڑھ کے اور پرانی آیات کا ترجمہ پڑھ کے اصول، قواعد اور منہج کے جو مبادی ہیں اور جو اس کے ضوابط ہیں، ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر انسان ان کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس مسئلے میں کسی نے کسی سے اختلاف کیا تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہو گیا، یہ سنت کا تارک ہے، یہ تو کافر ہو گیا، اس نے فلاں حکم کا استحضاء کیا ہے، اس نے فلاں حکم کا انکار کیا ہے، یہ تو ایسے ہو گیا۔ اور پھر ایسا تکفیر کا بازار گرم ہوتا ہے جس طرح کا ان خوارج کے اندر ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے فرقے ہوئے اور ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا۔ جس مسئلے میں اختلاف ہوا اس نے کہا یہ کافر ہے، اس نے کہا وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شیعہ کے اندر بھی یہ بہت اختلاف ہے، زیدیہ کے اندر بھی بہت اختلاف ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے اندر یہ اختلاف نہیں ہے، اور اہل سنت کے اندر جو لوگ اس سنت کے منہج سے ہٹے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے تو اہل سنت ہیں، لیکن وہ اہل سنت کے اس منہج پر نہیں جو صحابہ اور تابعین کا تھا۔ ان سے اگر پوچھا جائے تو کوئی کہتا ہے کہ ہم ماتریدی ہیں اور کوئی کہتا ہے ہم اشعری ہیں، لیکن ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی منہج کے اوپر آئیں جو کتاب و سنت کا منہج ہے اور جو صحابہ اور تابعین کا منہج ہے اور جو ائمہ اربعہ کا منہج ہے۔ عقیدے کے اندر الحمدللہ ائمہ اربعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہائے محدثین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کا صرف ایک دو مسئلوں میں اختلاف ہے، باقی امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے ان کا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، امام اوزاعی، امام ابو ثور اور امام ابراہیم، یہ سب جو حضرات ہیں ان کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دوسرے محدثین جو امام ابن خزیمہ ہیں، امام ابن حبان ہیں اور اسی طرح دوسرے محدثین ہیں، ان سب کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض چیزوں میں اختلاف ہے لیکن وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی، وہ اجتہادی قسم کا اختلاف ہے۔ تو ان ائمہ کا عقیدہ ایک ہے، اور جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ ماتریدی کی طرف نسبت کرنے کی بجائے آئیے کتاب و سنت کی طرف، اس جماعت میں شامل ہو۔ اشعری کی طرف نسبت کرنے والوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس عقیدے کی طرف آئیے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کتاب و سنت والا عقیدہ، اس طرح جس طرح صحابہ اس کے اوپر تھے، تابعین اس کے اوپر تھے، اس کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور تکفیر کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے، تو اس معاملے میں تسرع نہیں کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں آپ کو ہوا نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے میرے خلاف کہا ہے، اچھا میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہوا نہیں ہونی چاہیے، اپنی تشفی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک کام کرتا ہوں، اس نے یہ کیا ہے اب میں اس کو اس کے گھر تک بلکہ اس کو وہاں تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ نہیں، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس کو اس راستے کی طرف لانے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ مجھے بھی جہنم سے بچا لے اور اس کو بچا لے۔ جہنم پہنچانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، جہنم سے نکالنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ اصولی بات ہے، یہ ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور جہالت یہ بہت بڑا مانع ہے فیصلہ کرنے کے اندر۔ جہالت اور لا علمی یہ مانع ہوتا ہے۔ اسی طرح اکراہ، کسی آدمی کا اختیار نہ رکھنا، مجبور ہونا
اور کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اور کیا کیا حالات کا جبر ہوتا ہے، یہ میں نہیں جانتا. جو جہاں بیٹھا ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کس جبر کے اندر مبتلا ہوں. مجھے نہیں اندازہ اس کا. میں تو یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے آپ ہیں، میں جہاں جو اپنی بات کر لوں. لیکن ایک آدمی جو جرنیل ہے، یہ ایک آدمی جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا ایک دوسری جگہ کے وہ بیٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اختیار ہے، اس کے پاس قدرت ہے. لیکن اس کے پاس کتنی قدرت ہے اس سے جا کے پوچھو کہ کہاں مجبور ہے اور کہاں وہ مختار ہے. اس کی قدرت کا اور اس کے اختیار کا اس سے جا کے پتہ کرو. اور معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، میرا بھی اللہ کے ساتھ ہے اور اس کا بھی اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. تو جہل جو ہے یہ مانے ہوتا ہے، اور اکراہ جو ہے یہ مانے ہوتا ہے جب انسان مجبور ہوتا ہے. اور اسی طرح خطا کہ غلطی سے ایک آدمی کام کر لیتا ہے، یہ چیز بھی مانے ہوتی ہے تکفیر کا حکم لگانے کے اوپر، اور تکفیر کا حکم لگانے سے یہ چیز مانے ہوتی ہے. اور اسی طرح کسی کا تعویل کرنا. تعویل کیا ہوتی ہے کہ اس نے پڑھا ایسے ماحول میں، سیکھا ایسے ماحول میں اور رہا ایسے ماحول میں، اسے بتایا یہ گیا کہ یہ کچھ دین ہے. جس طرح کہ یہ علماء ہیں، اشاعرہ ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، امام نووی ہیں اور قاضی ایاز ہیں اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء ہیں. ان لوگوں کا ہمارے ساتھ عقیدے میں اختلاف ہے، اس طرح کہ یہ اشعری عقیدے کے اوپر ہے اور ہم سلفی عقیدے کے اوپر ہیں. لیکن ہم انہیں اہل سنت پہ سمجھتے ہیں اور ان کے علم کا بھی اعتراف کرتے ہیں، ان کے نیکی تقوی کا بھی اعتراف کرتے ہیں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمانوں سے خارج ہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متأولین ہیں، ان لوگوں کو ٹھوکر لگی. حافظ ابن حجر فتح الباری آپ پڑھتے ہیں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر جہاں حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور بڑی ان کی نظر ہے اور بڑا اللہ رب العزت نے ان کو فہم حدیث اور تخریج حدیث کے اندر اور حدیث کی خدمت کے اندر مقام عطا فرمایا، مجدد تھے اپنے دور کے، لیکن وہاں عقیدے کے معاملے میں کمزوریاں ہیں. الوہیت کے عقیدے کے معاملے میں بھی کمزوریاں ہیں اور اسماء و صفات کے معاملے میں بھی کمزوریاں ہیں. تو یہ متأولین ہیں. اور اسی طرح امت کے وہ لوگ جو بیچارے عوام ہیں، جن کو دین کے نام پہ بلایا گیا اور اکٹھا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ دین ہے، انہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر اکٹھا کیا گیا، انہیں محبت و تعظیم رسول کے نام پر اکٹھا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ دین ہے. یہ مقلدین ہیں، ان علماء کے پیچھے لگنے والے ہیں. علماء کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کس کو پتا تھا اور کون ٹھوکر کھا گیا، کون غلطی کر گیا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو ان کا تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے ان کا فیصلہ آپ نہ کریں، یہ اللہ پر چھوڑے. ہاں یہاں ایک بات میں بتاؤں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جہل عذر ہوتا ہے، خطا عذر ہوتی ہے اور اکراہ عذر ہوتا ہے، تعویل عذر ہوتی ہے اور اسی طرح تقلید بھی عذر بن جاتی ہے ان عوام کے لیے جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، صلاحیت بھی نہیں. لیکن کس کی کوتاہی، کتنی کوتاہی ہے، یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. یہ قبر میں جا کے سب کا پتہ چل جائے گا کہ من ربک کا، ما دینک کا اور من نبیک کا. یہ وہاں جا کے پتہ چل جائے گا کہ کون پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں معاملہ ہے. اس کا فیصلہ ہمیں یہاں نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کفر میں آتی ہیں، نفاق میں آتی ہیں، شرک میں آتی ہیں. لوگوں کا فیصلہ کرنا یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے. کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مشرک ہے، کون جہنمی ہے، کون جہنم میں ہمیشہ رہے گا. لوگوں کا تعیین بائی نیم شخصیت کے ساتھ مشخص کر کے فیصلہ کرنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. ایک ہے افعال اور اعمال کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ فعل کفر ہے، یہ فعل نفاق ہے، یہ فعل شرک ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن نے اس کو شرک کہا ہے، قرآن نے اس کو نفاق کہا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کو کفر کہا گیا ہے. اور پھر یہ کفر جو ہے کس درجے کا ہے؟ یہ کفر مخرج من الملہ ہے. یہ دین کے فقہ اور فہم سے تعلق رکھتا ہے. یہ ایک آدھ لیکچر سننے سے نہیں آتی فقہ.
اور یہ فقہ ایک دو کتابوں کا ترجمہ پڑھنے سے نہیں آتا، اور کسی موضوع کے متعلق کوئی آپ کتاب پڑھ لیں یا نیٹ کے اوپر کسی کی ریسرچ پڑھ لیں اور آپ کہیں کہ اس موضوع کو میں نے پوری طرح سمیٹ لیا ہے، یہ فقہ اس طرح نہیں آتی. اس کے لیے علماء اور فقہاء کے جوڑے اٹھانے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. عبداللہ ابن وہب نے امام مالک کے ساتھ 20 سال گزارے، 20 سال گزارے. تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس شاگرد کو یہ مقام ملا کہ وہ مصر میں جا کر دین کے امام بنے. اور آج ہم لوگ تو اللہ اکبر، جو ہمارے مدارس کا نصاب ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے طالب علموں نے ماشاءاللہ وہ بہت ہی چھوٹا کر دیا ہے، وہ 2 سال میں ماشاءاللہ البانی بن جاتے ہیں. اور نیٹ نے جو ہے وہ اور بھی آسان کیا ہے کہ آپ پڑھیں اور دیکھیں اور اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. اس کو کیا پتا، مجھے پتا ہے اس کا کیا ہوگا. یہ نیٹ کے مولوی اور یہ 2 2.5 سال میں بننے والے یہ فیصلے کرتے ہیں کفر کے اور اسلام کے نہیں. اس کے لیے فقہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے فہم کی ضرورت ہے، اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خشیت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس نور علم کی ضرورت ہے. اللہم فقہنی فی الدین. اور اس کے لیے اللہم یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی. وہ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ جب کسی مسئلے کے بارے میں اشکال ہوتا تھا تو میں جاتا تھا اور جا کر مسجد میں دعا کرتا تھا کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور اس کے آخر میں یہ کہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، جس میں اختلاف ہوگا یا اللہ میری رہنمائی فرما. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس لیے تکفیر کا فتنہ اس دور کا بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے امت کے اندر خون ریزی ہو رہی ہے، کچھ تو خون ہو رہا ہے. جس کے جی میں جو آتا ہے وہ لے کر اس کو کھڑا ہو جاتا ہے، اور باقی کہتا ہے کہ اس کے علاوہ سارے کے سارے ایسے. ویسے تو یہ تشدد کا فتنہ دوسرے لوگوں میں بھی موجود ہے، جو دین کے خلاف ہے ان کے اندر بھی تشدد موجود ہے، لیکن دین داروں کا تشدد جو ہے یہ دین کے لیے نقصان دہ ہے، دین والوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے ان کو تشدد سے بچنا چاہیے، تنطع سے بچنا چاہیے، غلو سے بچنا چاہیے، اور اس تکفیر کے فتنے سے ان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. مسلمانوں کے اندر اس فتنے کی بنیاد پر جن لوگوں نے بھی کام شروع کیا ہے انہوں نے امت کو نقصان پہنچایا ہے، دین کو نقصان پہنچایا ہے. آج جو لوگ اس کا علم بردار بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں، تاریخ میں دیکھ لیں، ہمیشہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور امت کو فائدہ اگر ہوا ہے تو انہیں لوگوں سے ہوا ہے جنہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے اور دین کا نمونہ پیش کیا ہے، اور لوگوں کی عذاب پر صبر کیا ہے، اور لوگوں کے تانوں کو اور لوگوں کے بہتانوں کو بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کر کے ان کا جواب دیا ہے، اور ان کے مقابلے میں رد عمل میں آ کر اس سے بڑا بہتان اور تانا ان کے اوپر نہیں لگا ہے. وہ عدل کرتے رہے اور احسان کرتے رہے. ان کی مخالفت میں آ کر انہوں نے ناانصافی نہیں کی، اور ان کے شر کا مقابلہ شر کے ساتھ نہیں کیا. ان کے شر کا مقابلہ قولوا ادفع باللتی ہی احسن وقل عبادی یقولوا التی ہی احسن، انہوں نے احسن طریقے سے اس کا جواب دیا ہے، اور ان کو یہی بتایا ہے کہ جو دین ہمارا اور تمہارا مشترک دین ہے، کتاب و سنت، اس کے اوپر آئیں اور اس کو مطابق سمجھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب مصر میں گئے تو ان کے خلاف علماء نے معذرت تیار کیا، اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کے نظریات غلط ہیں، اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. اور اللہ کا کرنا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو اس وقت کا حاکم تھا اس کی سیٹنگ ہوئی، انہوں نے اپنے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا، اس کو تسلی اور اطمینان ہو گیا. تو اب ابن تیمیہ سے پوچھا گیا رحمہ اللہ وغفر لہ وعلی اللہ درجاتی فی علیین کہ ان علماء کے بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے جنہوں نے آپ کے خلاف معذر لکھا تھا اور آپ کو جیل پر ڈلوایا تھا اور آپ کے خلاف مجھے بدگمان کیا تھا. انہوں نے کہا میرا ان کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. یہ ہے راستہ ہمارا. اور امام محمد بن عبد الوہاب کا بھی یہی راستہ تھا. ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، انہوں نے کہا میں تو ان لوگوں کو کافر نہیں کہتا جو عبد القادر جیلانی کی قبر کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں رکھی ہوئی مورتیوں کو پوجتے ہیں، یا بدری کی قبر کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں رکھی ہوئی مورتیوں کو پوجتے ہیں. یہ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے دین کا. میں تو انہیں کافر نہیں کہتا ہوں، میں عام مسلمانوں کو کہاں کافر کہتا ہوں.
میں تو انہیں کافر نہیں کہتا ہوں. ان ائمہ کے اقوال کو، ان کی کتابوں کو، ان کے مناہج کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے تأنی. العجلۃ من الشیطان اور الانات من اللہ. ٹھہراؤ ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بات آتی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں زمانے کے ساتھ بدل جاتی ہیں. جوانی میں اور چیز ہوتی ہے انسان کے ذہن میں، اور وقت گزرنے کے بعد ذرا آدمی اگلی عمر میں پہنچتا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس چیز کا یہ مفہوم نہیں تھا، اس کا یہ مفہوم صحیح. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس فتنے کے دور میں ہمیں منہج سلف کے مطابق چلنے والے بنائے. اور وہ یہی ہے کہ ان معاملات کے اندر خروج علی الحکام، خروج علی الولاۃ، اور خروج علی العلماء، اور خروج علی الجماع، ان ساری چیزوں سے بچیں. علماء کے خلاف زبان کھولنے والے، حکام کے خلاف طعن و تشنیع کرنے والے، اور مسلمانوں کی جماعت صحابہ اور تابعین کے خلاف طعن و تشنیع کرنے والے، یہ لوگ فتنے کا شکار ہیں، فتنے کے داعی ہیں. ان سے بچو. دعات علی ابواب جہنم، یہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس طرف بلاتے ہیں. ان سے بچو بھی اور ان کو بچانے کی بھی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.